دل کی لرزش یوں ہوئی دیوار و در سب گر گئے. دل کی لرزش یوں ہوئی دیوار و در سب گر گئے اور خبر یہ چھپ گئی ہم زلزلے میں مر گئے. بہت شکریہ. اب آئیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں محترم شعیب ابجی صاحب. ان کا تعارف پیش کرنا یعنی سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے. آپ اردو کارواں کے بہت خاص ممبر ہیں اور ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے ناظم بھی ہیں. اور میں جسارت کر رہا تھا آج کے آپ کے سامنے نظامت کر رہا ہوں. میں ان دو مصروں کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دوں آپ کے صدارتی کتبے آپ کے کلام کے لیے کہ شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا. شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو. آپ کی سماعتوں کے حوالے محترم جناب شعیب ابجی صاحب. آداب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو کرتے والا شاعر انتصار بھائی، رام بھائی، راجن بھائی اور آپ کی پوری ٹیم ذیشان، آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں واقعی یہ اردو کی بقا اور اردو کی ترویج کا سامان ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو آپ اردو والوں کو، اردو کے دیوانوں کو جو آپ لکھنے کے لیے جو آپ سٹیج پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ بڑی خدمت ہے. یہاں پر جس طرح سے سر نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر بہت سارے شعراء جہاں پر اپنا کلام پیش کر رہے تھے، واقعی میں جو آپ لوگ بہت سارے اشعار ایسے تھے بڑے پائے کے، جس طرح سے جملہ استعمال کیا ہے کہ جہاں پر جو آپ کا قد تھا اس سے بڑے آپ کے اشعار تھے. اور آپ کو، ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انتصار بھائی اور کرتے والا شاعر جو ہیں نئے لکھنے والوں کو جو سٹیج پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لکھ رہے ہیں مگر ان کو وہ اپریسیشن نہیں ملتی، ان کو وہ ایک سٹیج نہیں ملتا. تو سب سے پہلے تو مبارکباد بہت بہت کہ، اور میری دعائیں بھی ہیں کہ آپ جو ہیں لکھتے رہیں اور کرتے والا فاؤنڈیشن جو اس طریقے کی محفلیں سجاتے رہیں. اور جو آپ نے ماہانہ نشست انتصار بھائی جو آپ نے شروع کی ہے، یہ بڑی قابل دید شے ہے واقعی میں کہ نئے لکھنے والوں کے لیے. اور آپ لوگ بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، آپ لوگ لکھتے رہیے. تو مجھے یہاں پر اردو کے قبیلے کا سب سے چھوٹا طالب علم ہوں، مجھے یہاں پر بلانے کے لیے اور صدارت جو ہے وہ اس بزم کی عطا کرنے کے لیے، یہاں پر سٹیج پرووائڈ مجھے بولنے کے لیے جو ہے، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ کے اشعار سننے کے بعد واقعی میں کچھ بچتا نہیں ہے، مگر چلیے میں اپنی حاضری درج کراتا ہوں. ایک دو اشعار اور پھر اس کے بعد میں چند مسلسل غزل سے چند اشعار. دیکھیے انتصار بھائی، آپ کے لیے دو مصرے یہ ہیں کہ تم جو آ جاؤ تو دستک کی ضرورت ہی کہاں. تم جو آ جاؤ تو دستک کی ضرورت ہی کہاں، دل کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے تیری خاطر. بہت شکریہ. اور دیکھیں جس طریقے کی شاعری ہو رہی ہے، میں عام طور پر ایسی شاعری بہت زیادہ کرتا نہیں ہوں. دیکھیے چار مصرے جو کہیں پڑھے نہیں ہیں. شعر دیکھیں کہ ساقی تیری نگاہ کی بوتل لیے ہوئے. دیکھیے جڑ جائیے تھوڑا 1 2 4 5 منٹ کہ ساقی تیری نگاہ کی بوتل لیے ہوئے، نکلے ہیں ساتھ دشت میں بادل لیے ہوئے. کہ ساقی، اور جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر کہا ہے وہ شعر آپ کی قدموں میں رکھتا ہوں، اسے محبتوں سے سنیے تو میرا آنا جو ہے وہ اتنی دور سے میرا آنا کامیاب ہو جائے گا. شعر دیکھیں کہ ساقی تیری نگاہ کی بوتل لیے ہوئے، نکلے ہیں ساتھ دشت میں بادل لیے ہوئے، اور خوشبو بدن ہے وہ سو بسد احتیاط ہم. خوشبو بدن ہے وہ سو بسد احتیاط ہم، اب جا رہے ہیں ساتھ میں صندل لیے ہوئے. بہت شکریہ.
محبتیں جی، بہت شکریہ محبتیں کہ خوشبو بدن ہے وہ سو بسد احتیاط ہم اب جا رہے ہیں ساتھ میں صندل لیے ہوئے. اور شعر دیکھیں کہ زخم ہے، آوارگی ہے اور تیری یاد ہے. زخم ہے، آوارگی ہے اور تیری یاد ہے، بے مروت زندگی ہے اور تیری یاد ہے. بے مروت زندگی ہے اور تیری یاد ہے، اور سب ہیں میرے چاہنے والے مگر تیرے بغیر. سب ہیں میرے چاہنے والے مگر تیرے بغیر، بزم میں بیگانگی ہے اور تیری یاد ہے. بزم میں بیگانگی ہے اور تیری یاد ہے. اور شعر دیکھیں کہ لوٹ جاؤں شام ہوتے گھر کہ میں سورج نہیں. لوٹ جاؤں شام ہوتے گھر کہ میں سورج نہیں، مجھ میں بس آوارگی ہے اور تیری یاد ہے. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند اشعار دیکھیں. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ میں نے الفاظ کو جاگیر بنا رکھا ہے. ذیشان شعر دیکھیے کہ میں نے الفاظ کو جاگیر بنا رکھا ہے. میں نے الفاظ کو جاگیر بنا رکھا ہے، میری غزلوں نے مجھے میر بنا رکھا ہے. بہت شکریہ. میں نے الفاظ کو جاگیر بنا رکھا ہے، میری غزلوں نے مجھے میر بنا رکھا ہے. اور عصر حاضر کی حقیقت دیکھیے میرے شعر میں کہ میری غزلوں نے مجھے میر بنا رکھا ہے، اور اس طرح جسم کریدہ ہے مسیحاؤں نے. اس طرح جسم کریدہ ہے مسیحاؤں نے کہ میرے زخموں کو تو کشمیر بنا رکھا ہے. کہ اس طرح جسم کریدہ ہے. بہت شکریہ جی، محبتیں بہت شکریہ، محبتیں بہت شکریہ. کہ اس طرح جسم کریدہ ہے مسیحاؤں نے میرے زخموں کو تو کشمیر بنا رکھا ہے، اور وصل میں جان سے جانے کا ہے خطرہ ہم کو. وصل میں جان سے جانے کا ہے خطرہ ہم کو کہ اس نے آنکھوں کو وہاں تیر بنا رکھا ہے. بہت شکریہ. کہ اس نے آنکھوں کو وہاں تیر بنا رکھا ہے. اور ایک شعر دیکھیے، یہ اپنی محفل ہے. میں یہ شعر جو ہے وہ کسی محفل میں پڑھتا نہیں ہوں. عام طور پر غزل جو ہے وہ صنف نازک ہے، اس میں قافیے بھی وہی استعمال کیے جاتے ہیں، الفاظ بھی بڑے نازک استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے اس میں ایک قافیہ استعمال کیا ہے جو غزل کی توہین ہے، جو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ اردو کی تاریخ میں یہ قافیہ اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا ہے. میں جسارت کرتا ہوں، غزل کی توہین ہو رہی ہے، میں پڑھتا ہوں. دیکھیں کہ اس نے آنکھوں کو وہاں تیر بنا رکھا ہے. شعر دیکھیے، اگر سچائی ہو تو آپ کی محبتیں، کہ اس نے آنکھوں کو وہاں تیر بنا رکھا ہے، اور یہ جو لپٹی ہوئی کیچڑ میں یہاں دنیا ہے، یہ جو لپٹی ہوئی کیچڑ میں یہاں دنیا ہے، اس نے انسان کو خنزیر بنا رکھا ہے. یہ جو لپٹی ہوئی کیچڑ میں یہاں دنیا ہے، اس نے انسان کو خنزیر بنا رکھا ہے. اور بہت شکریہ. اور شعر دیکھیں کہ بن تیرے خود کو یہاں اتنا رکھا ہے مصروف. بن تیرے خود کو یہاں اتنا رکھا ہے مصروف کہ ہم نے اتوار کو بھی پیر بنا رکھا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، محبتیں بہت شکریہ. دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سارے آڈینس سارے شاعر ہوں تو آپ کو یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ بن تیرے خود کو یہاں اتنا رکھا ہے مصروف، ہم نے اتوار کو بھی پیر بنا رکھا ہے. اور شعر دیکھیں کہ اس کے دیدار کی نکلی ہے یہ کیسی صورت. اس کے دیدار کی نکلی ہے یہ کیسی صورت، اس کے احساس کو تصویر بنا رکھا ہے. اس کے احساس کو تصویر بنا رکھا ہے. اور اس نے ایک لفظ کہا تھا جو ملے تھے مجھ سے. اس نے ایک لفظ کہا تھا جو ملے تھے ہم سے، میں نے اس لفظ کو تفسیر بنا رکھا ہے. بہت شکریہ.
آئیے ایک سنجیدہ غزل کے 2-4-5 اشعار پڑھ کے جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں. مطلب عرض کیا ہے کہ زندگی جینے کے اپنے فلسفے میں مر گئے. شعر دیکھیں کہ زندگی جینے کے اپنے فلسفے میں مر گئے, کون جانے کیا ہوا کس حادثے میں مر گئے. کہ زندگی جینے کے اپنے فلسفے میں مر گئے, کون جانے کیا ہوا کس حادثے میں مر گئے. اور ایک شعر دیکھیں, جب ابھی پینڈیمک کے دور میں بہت سارے مزدور جب ممبئی سے ہجرت کر کے اپنے گھر واپس جا رہے تھے, تو ایک دن صبح میں اخبار میں یہ خبر چھپ گئی کہ رات کو چند مزدور اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے خاندان بیوی بچوں کے ساتھ میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. رات تھی, ٹرین کی پٹریوں پر وہ سو گئے اور ٹرین ان پر سے گزر گئی, اور وہاں پر صرف کچھ روٹی کے ٹکڑے صبح میں ملے. دیکھیں میں اسے غزل بناتا ہوں کہ زندگی جینے کے اپنے فلسفے میں مر گئے, کون جانے کیا ہوا کس حادثے میں مر گئے. اور شعر دیکھیں کہ گھر سے نکلے تھے کمانے ایک ٹکڑا خواب کا. گھر سے نکلے تھے کمانے ایک ٹکڑا خواب کا, اور جب گھر کو چلے تو راستے میں مر گئے. کہ گھر سے نکلے تھے کمانے ایک ٹکڑا خواب کا, اور جب گھر کو چلے تو راستے میں مر گئے. اور شعر دیکھیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی دیکھیے کہ جب تلک دیکھے نہ تھے زخموں کو ہم چلتے رہے. جب تلک دیکھے نہ تھے زخموں کو ہم چلتے رہے, اور جب دیکھا تو بس ایک آبلے میں مر گئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہ زخم دیکھا ہی نہیں اور پار صحرا کر دیا, اور جب دیکھا تو بس ایک آبلے میں مر گئے. اور شعر دیکھیں کہ یوں ہوا کہ زندگی کی لا نہ پائے تاب ہم. شعر دیکھیں کہ یوں ہوا کہ زندگی کی لا نہ پائے تاب ہم, درد کچھ ایسا اٹھا کہ چیخنے میں مر گئے. بہت شکریہ. کہ یوں ہوا کہ زندگی کی لا نہ پائے تاب ہم, درد کچھ ایسا اٹھا کہ چیخنے میں مر گئے. اور دل نہیں لیتی محبت جان لیتی ہے جناب. دل نہیں لیتی محبت جان لیتی ہے جناب, سو خدا را ہم بھی بس اس تجربے میں مر گئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. محبت ہے کہ دل نہیں لیتی محبت جان لیتی ہے جناب, سو خدا را ہم بھی بس اس تجربے میں مر گئے. اور ہم نے سوچا تھا, آخری 2 اشعار, کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہیں آخری صفحہ مگر. شعر دیکھیں انتصار بھائی, جشن شعر دیکھنا کہ ہم نے سوچا تھا, سر شعر دیکھیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہیں آخری صفحہ مگر. ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہیں آخری صفحہ مگر, ہم تو قصہ گو کے پہلے واقعے میں مر گئے. ہم نے سوچا تھا, محبت ہے, بہت شکریہ, کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہیں آخری صفحہ مگر, ہم تو قصہ گو کے پہلے واقعے میں مر گئے. اور میرا آخری شعر آخر, اس سے پہلے میں صدارتی خطبے کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ یہ آج کی جو محفل ہے, یہ میری صدارت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 100% کامیاب رہی. اور آخری شعر آپ کے دیار میں حاضر کر کے جو ہے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. انتصار بھائی, آخری شعر یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہیں آخری صفحہ مگر, ہم تو قصہ گو کے پہلے واقعے میں مر گئے. اور دل کی لرزش یوں ہوئی دیوار و در سب گر گئے. دل کی لرزش یوں ہوئی دیوار و در سب گر گئے, اور خبر یہ چھپ گئی ہم زلزلے میں مر گئے. بہت شکریہ.